پہ پھرنے والوں، 9-10 محرم کو چھٹی کا احتجاج کرنے والوں، حسین نے تلواروں کے سائے میں تپتی ریت کے اوپر سکر دوپہر کے وقت 10 محرم الحرام کو دائیں بائیں دیکھنا تھا، ٹکڑے ٹکڑے تھے جانوروں کے نہیں، ان ہستیوں کے ٹکڑے تھے۔ اللہ اکبر، وہ ہستیاں جن ماؤں کی گودوں میں آ کے جنہوں نے دودھ پیا، اتنی پاک عورتیں تھیں، ان کے دروازے سے جبرائیل بھی بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے اپنی مسجد کے علماء اکرام سے سنا، میں نے اپنی مسجد کے علماء اکرام سے سنا، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اس حالت میں کہ تن پہ کپڑا نہیں ہوگا، لیکن اس حالت میں بھی اللہ اعلان فرمائیں گے، اس وقت بھی اللہ اعلان فرمائیں گے جب ولیوں کے جسموں پر میرے عزیزوں کپڑا نہیں ہوگا۔ سرکار سے عرض کیا کہا اس وقت کیا ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھیں گے؟ حضور نے فرمایا اللہ کے غصے کا اتنا روب ہوگا کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ اور اس وقت جب میرے عزیزوں اللہ اکبر کسی انسان کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، اس وقت عرش عظیم والا اعلان کرے گا، اور میرے نبیوں اور صدیق ابوبکر عمر سارے صحابہ سارے ولیوں اپنی نظروں کو نیچا کر لو، کیونکہ پلسرا سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ جن کے پردے اتنے مضبوط، جن کا حیا اتنے مضبوط، اور ان کے پردوں کو تو روڈوں پر لا کر ان کا نام لے لے کے ان کے پردے اجاڑے، میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں؟ میں دفاع کروں گا، ہر میدان میں کروں گا، ممبر پر دفاع کروں گا، عدالت میں دفاع کروں گا، روڈ پر وکالت کروں گا، جب تک تو یہ نہیں مان جائے گا حسین شہید ہوا، ٹکڑے کرواتا ہوا پردے بچا کے چلا گیا، خدا کی قسم میں امن سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور یہ بھی کوئی بات ہے تمہارے علاقے میں کہ موٹر سائیکل تے بہن نو لے کے جا رہا سی، اگوں کوئی کنجر تے کر گیا، اللہ اکبر جان دے گیا، بہن نو بچا کے چلا گیا، اور تو اتنا غیرت مند جان دے کے بہن کو بچائے۔ حسین اپنے خاندان کے 72 کٹوائے، پھر بھی بہنوں کا پردہ لٹوا دے۔ عقل مانتی ہے؟ اگر حسین نے پردے اجڑوانے ہوتے تو اپنی آل اولاد کو، قاسم کو، حسن کے بیٹے کو، اونو محمد کو، مسلم بن عقیل کے بچوں کو، حضرت عقیل کے بچوں کو، حضرت حسین اپنے بچوں کو، عبداللہ علی اصغر علی اکبر کو کونے میں لے کے بیٹھ جاتے، لچہ دری تے ہے تو ہور کی ہویا، فرمایا نا یہ تحفہ کسی عام آدمی کو نہیں دیا، یہ تحفہ کسی عام آدمی کا نہیں، یہ تحفہ میرے نانے کا، میرے نانے کو تحفہ عرش والے نے دیا، اور عرش والے کی غیرت و جلال عمر کی بات سے آیا۔ پردے کا حکم تو آتا، عمر بات کرتا یا نہ کرتا، اللہ پردہ اتارتا۔ جب عمر نبی کے گھر میں چل کے آئے، یا رسول اللہ تیرے دروازے پر ہر کوئی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں کملی والے کسی کو کپڑے کی ضرورت، کسی کو جتی کی ضرورت، کسی کو مال کی ضرورت، کوئی اولاد کے لیے دعا کروانے، کوئی بیماری کے لیے دعا کروانے آتا ہے، کملی والے آپ اپنی امت سے بڑے پیار کرتے ہو، بٹھاتے ہو، دودھ چائے لسی پلاتے ہو، کملی والے پردے کا حکم کوئی نہیں، تیری ہر چادر چار دیواری میں کوئی ادھر کو گزرے کوئی ادھر کو گزرے، کملی والے کم سے کم میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ کملی والے کہہ دے اپنی گھر والیوں کو اگر حاجت کے لیے باہر جائے، اگر کوئی گھر میں آئے تو کونے میں ہو کے بیٹھ جایا کرو، پتہ نہیں کیسی کیسی نگاہ والے آ کے نگاہ ڈالتے ہیں۔ حضور خاموش ہو کے بیٹھ گئے، کہتے نبی کا عمر گیا، مائی زینب اور دوسری مائیں باہر آ گئی، کہنے کملی والے گھر تیرا، عمر کو مداخلت کرنے کی کس نے اجازت دی؟ ابھی نبی نے جواب نہ دیا، جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المسلمین، اے محمد کہہ دو عمر کو کچھ نہ کہو کہ عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے، جو بات عمر نے زمین پہ کہہ دی وہ حکم بنا کے خدا نے آسمان سے نازل کر دیا ہے۔ قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اوے تو نبی کی گھر کی زینب ہو یا جھاوریہ کی زینب ہو یا شیر محمد والا کی زینب ہو، خبردار خبردار، محمد کا لایا ہوا دین کسی کے سامنے تمہیں آنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔
جن کی چادروں کے صدقے امت کی ماں و بہنوں کو پردہ ملے، مجھے بتاؤ ان کی چادریں خدا کربلا میں کیسے لٹوا سکتا؟ حسین کی زندگی صرف شہادت، گردن کٹانے کا نام کوئی نہیں، کربلا تین دل کے پیاسوں کا نام کوئی نہیں۔ اور لوگوں، حسین کی صورت بھی اپناؤ، حسین کی سیرت بھی اپناؤ، کردار بھی اپناؤ، حسین کا حوصلہ بھی اپناؤ، تب پتہ لگے گا کہ زمین والے نہیں آسمان والا کہے گا زمین پر یہ راجہ عوان رائی نہیں جا رہا، حسین کا غلام جا رہا ہے۔ کون ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ اے لوگوں، آج ہر ایک کو دیکھ لو، روٹی کپڑے مکان پہ جھگڑا، گھر جاؤ نہیں لڑائی، صبح نہیں لڑائی، شام نہیں لڑائی۔ اور میرے عزیزوں، خطیب کو تقریر کے اتنے موضوع نہیں ملتے لیکن جتنا تیری میری گھر والی کو لڑنے کے موضوع ملتے ہیں۔ کسی نہ کسی بہانے پہ لڑائی، بجلی چلی گئی پھر لڑائی، کہ یو پی ایس نہیں لا سکتا، جنریٹر نہیں لا سکتا۔ اور میری بچی ان لوگوں کا، ان ہستیوں کا نام لینا چھوڑ دے، اللہ اکبر، تو اپنے گھر یو پی ایس اور جنریٹر سے جھگڑا کرتی ہے۔ بات اس عائشہ کی کرتی ہے کہ جس کے 4 مہینے گھر کا چولہا بھی نہ جلا اور گھر کا چراغ بھی نہیں جلا ہے۔ کیا سید کائنات کا آخری وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کے مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر آ کے بیٹھ گئے؟ فرمایا او لوگوں، اگر کسی نے آج میرے سے کچھ لینا دینا کرنا ہو آج کر لے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، 5 دن زندگی کے باقی رہے ہوئے ہیں، اللہ کو علم ہے کس وقت اٹھا لیا جائے گا۔ اے لوگوں، آج اگر کسی نے میرے سے کوئی لین دین کرنا دنیا میں کر لو، ورنہ مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں میری طرف انگلی نہ اٹھانا۔ ایک صحابی کونے سے اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر دینا چاہتے ہو تو مجھے 2 درہم دے دو۔ آپ نے اس وقت لیے تھے جب مسجد میں ایک فقیر آیا تھا، آپ نے اس کی روٹی کے لیے ہمیں گھر بھیجا تھا۔ قبلی والے ہم نے اپنے گھروں کے چکیر اور آٹے کے ڈبے جا کے دیکھ لیے، سوائے مایوسی کے میں کچھ نظر نہ آیا۔ آپ نے پھر اعلان فرمایا تھا اے کسی کے پاس 2-4 روپے مجھے دے دے تاکہ میں سے تو اپنے گھر آٹا لے کے چلا جائے۔ قبلی والے میں اس وقت اٹھا، میری جیب میں 2 درہم تھے جو میں نے آپ کو نکال کے دے دیے۔ اللہ کے پیغمبر اگر دینا چاہو تو دے دو، ورنہ آپ کی مرضی، میں آپ سے شکایت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، صحابہ کے سر جھکے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہنجوے، رو رو کے صحابہ نے ڈال ہو گئے، نہ کیا نہ کوئی جواب نہ آیا۔ صحابہ اکرام نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، آنسو گر گر کے آپ کا رخسار اور آگے کی داڑھی کا حصہ گیلا ہو گیا۔ سرکار کیا بات ہے؟ فرمایا اس نے میرے سے 2 درہم مانگے، اللہ اس کا بھلا کرے، اگر یہ معاف کر دے اس کی مرضی۔ اللہ اکبر، اس سے پوچھو میرے گھر کے حجرے کا پردہ بلال ہٹا کے دکھا، یہ 2 درہم مانگ رہے ہیں، اس سے بتا میرا چولہا ٹھنڈا پڑا، کتنے دن ہو گئے میرے چولہے کے توے پہ روٹی نہیں پکی، اس کو دکھا۔ کئی دن کئی راتیں دینے میں گزر رہی ہیں، جس کے چہرے کی چمک سے آسمان کا چاند چمکتا ہے، اس محمد کے گھر چراغ جلانے کے لیے تیل کوئی نہیں۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے، حضرت عباس نے گھٹنے پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ بیمار ہو نہ روئیے۔ حضرت عقیل علی کے بھائی آپ کے قدموں میں بیٹھے تھے، آپ نے حضرت عقیل کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عقیل اس کو پہچان لے، اگر زندگی نے ساتھ دیا، اللہ نے موقع دیا تو اس کا قرض اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا۔ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور میرے اہل البیت کان کھول کے سن لو، اس وقت تک میرا جنازہ نہ اٹھانا جب تک میرا قرضہ نہ ادا کر دے۔ صدقے کھا گئے، خیرات کھا گئے، اپنوں کا کھا گئے، غیروں کا کھا گئے، بیٹیوں کا کھا گئے۔ شہداء اسلام کانفرنس میں آنے والوں، چلو اٹھ کے چلے، ہمیں بیٹھنے کا حق نہیں۔ اور لوگوں، جو اپنی بیوی کا آج تک حق مہر نہ دے سکا، اس کو فاطمہ کے باپ سے لڑنے کی اجازت کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ 5000 2000 3000 کی اوقات کیا ہے؟ اے تم اپنی بیویوں کا 2000 حق مہر ادا نہیں کرتے، چلو فاطمہ کا باغ لینے کے لیے۔ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ اوے لوگوں، تم میں سب سے بہترین وہ ہے
جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, میرا چہرہ دیکھو, میرے جانے کے بعد بھی مجھے دنیا اچھے لفظوں سے یاد کرے گی, میری بیویاں میرا گلا بھی کریں گی. محمد ٹکڑوں پہ ترسا کے گیا ہے. اتنی سی زبان ہلاتے, اس زبان میں فالج کیوں نہیں گر جاتا؟ جو الفاظ کہتے سنت تو ہے, کر لو ثواب ہے, نہ کرو گناہ کوئی نہیں. خدا سے معافی مانگے, آپ میں مل کے اللہ سے معافی مانگے, ورنہ آگے کے حالات بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں. تمہیں موبائل کے فیس بک موبائل کے اوپر میسیجز کے ذریعے پیغام آ رہے, آیت کریمہ پڑھو, امت نفلی روزے رکھے, امت یاسین پڑھے, امت صلاۃ الحاجات پڑھے, صلاۃ التوبہ پڑھے, اللہ کی طرف سے اور ناراضگی آ رہی ہے. حکے کی چمڑیاں, حکے کی ناڑیاں منہ کو لگانے والے, سگریٹ کا کش لگانے والے, راتوں کو خراٹے لے لے کے پنکھے کے آگے لیٹنے والے, اتنی سی بات کہہ کے سو جاتے, سانو تا پتہ کوئی نہیں, جن دن کیتا ہو سی وہی بھرسی. نہ پوچھو علماء کرام سے, اللہ کا قانون کچھ اور ہے, گناہ کرتا ہے رگڑا سب کو مل جاتا ہے. ظلم اٹھانے کو میرے جیسے اللہ نہ کرے تیار ہے, اس کے دربار میں سر جھکانے کے لیے کوئی بھی نہیں. ذرا تعلق بڑھا کے تو دیکھ, ذرا لو لگا کے تو دیکھ, ذرا اپنا آپ ملا کے تو دیکھ. اللہ کی قسم کتنا اللہ اپنے بندے سے یاری نبھاتا ہے. پوچھو اپنی مسجد کے علماء کرام سے, تو میں نکمہ جنہیں خدا دے کر بڑھ کے نہیں دیکھیا, 16 فرشتے ہر وقت تیرے میرے ساتھ پہرے دار ہیں. پوچھ پاکستان کے کسی عالم سے, ایک گارڈ کو کتنے پیسے دیتا ہے؟ 16 گارڈ ہے, اس نے کبھی معاوضہ مانگا نہیں. ہاتھ کی تیری بیٹری ہے, سیل ختم, 5 روپے کا ہو جائے, 50-100 روپے کی بیٹری, 5 روپے کے سیل کی محتاج ہے. اے لوگوں, اس آنکھ میں نور دیا, کبھی اس آنکھ کا نور بند کیا کہ آج اسی آنکھ دیکھے گی, آنکھ نہیں کہ تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. ہاتھ یہاں راستے میں نہیں رکا, وہ روک سکتا تھا, قادر وہ ہے. حکومت اس کی کہتا تھا جس ہاتھ سے وضو نہیں کیا ہاتھ اوپر نہیں جائے گا, پیروں کی جان نکال سکتا تھا, راستے میں کھڑا کر دیتا. اور 50 لاکھ کی گاڑی میں 100 روپے کا تیل موجود نہ ہو, گاڑی بیکار ہے. خدا کی قسم, اس وجود پر خدا کی رحمت نہ ہو تو وجود بیکار ہے. پیشاب بند کر دیتا, پخانے والی جگہ بند کر دیتا, منہ بند کر دیتا. میں اللہ کی قسم ایک جگہ پروگرام پہ گیا, قسم اس لیے اٹھاتا ہوں آپ کو یقین نہ آ جائے, میں ایک جگہ پروگرام پہ گیا, اللہ اکبر میرے عزیزوں, ایک قاری صاحب کو دیکھا, کتنی عمر, 12 یا 13 سال کی, اتنا سا قد. میں نے اس کی غور سے میں نے اس کے چہرے کو دیکھا, میں نے کہا تصویر تو نہیں دیکھ رہا, میں نے یوں منہ پھیرا, آنکھوں کے نشان ہی کوئی نہیں, اتنا سا ناک, جگہ نہیں, اتنا سا سوراخ ہے, کان کوئی نہیں, لیکن اتنا سا منہ کھلا. خدا کی قسم جب اس نے قرآن پڑھ کے سنا ہے, امام کعبہ یاد آ گیا. میں نے کہا اوے تم بے شک امریکہ والو, انگلینڈ والو, اور گائے کا پیشاب پینے والو, تم ایڈی چونٹی کا زور لگا لو, نہ قرآن مٹ سکتا ہے, نہ قرآن والا مٹ سکتا ہے. جب ایسوں کو خدا قرآن کا وارث بنا دے, تو تیرے میرے جیسوں کے حسینوں کا اللہ محتاج کوئی نہیں. ایک جگہ مدرسے کے اندر میں گیا, کہنے لگے مفتی صاحب اللہ دعا کروا دو, اتنا دھواں, اتنا. میرے مدرسے کے مین گیٹ کی طرف دیکھا, میرے عزیزوں اتنے بچے بیٹھے, یہ توڑی, یہ گھاس, یہ پٹھوں کا گندم اتری تھی, اس کا بھوسا آگ میں ڈال رہے ہیں, ایک بیلن چلا رہا ہے, ایک اتنے پیڑے 6 سے 7 سال کے. میں نے کہا کیا ان کے اماں ابا کوئی نہیں کہا ہے. ایک بچے کے ہاتھ کے اوپر چپاتی پوری لائی, اس نے اپنی کلائی پہ ڈال کے یوں کر کے توے پہ ڈالی, یہ آنکھ دیکھ رہی تھی, روٹی پرے ہو گئی, ہاتھ توے پہ گرا.
اس نے یوں کر کے اپنے ہاتھوں کو ملا اور تھوک لگا کے یوں بغل میں کرنے لگا. میں کہا مفتی صاحب ایسا اپنے شاگرد روح سے حال لے, قیامت کے دن اللہ تیرے اعمال دیکھے گا, اس کے ہاتھ کے چھالے دیکھے گا. کہے گا عبدالحنان تو نمازوں کے سجدے لا, اور اس سے کہے گا تو ہاتھ کا چھالا لے گیا وہ دکھا. ماں بھی تھی باپ بھی تھا, یہ روٹی پکائی اور ہاتھ میں چھالا پڑا, بتا کس کے لیے کیا تھا؟ خدا کے واسطے میرے عزیزو, اللہ کے واسطے, یہ جو آپ کو میں دکھڑا یہ رو کے سنا رہا ہوں, مجھے دنیا فون کر کے میسیجز میں پوچھتی ہے اب مولوی صاحب اور بھی تھے خطیب تقریرہ کرتے نے تو روندہ کیوں ہے؟ میں نے کہا یار تو ہنسنے کی بات بتا, تو آکاش میری جگہ بیٹھ اور تیرے موبائل کا نمبر میرا نمبر ہوتا, اللہ کی قسم تو خدا سے زندگی نہ مانگتا, موت مانگتا. اتنے فون, اتنے میسیج, اتنے پیغام. آج بھی ابھی عزیزو جب آ رہا تھا, اللہ اکبر, پتہ نہیں پنڈی کے یا کہاں سے فون آیا ہوا تھا, عورت جو رو کے ٹکڑا سنا رہی تھی. میرے کہا عبدالحنان لگتا ہے کہ اللہ اکبر دنیا سے عمل ختم ہو گیا, دنیا سے رحم ختم ہو گیا, قیامت آنے والی ہے. تیتر گھر کے اندر پالا, اسے پانی دانا ڈالا بھول گئی, پانی اسے دانا نہیں ڈالا, 3 مرتبہ طلاق کے بول لے کے گھر بیٹھ گئی. الماری میں تجھے کہا تھا یہ کپڑے نہیں پہننے, یہ استری کر, تُنے یہ کیوں کیے جاتے نو 3 طلاق کہنے. پھر پوچھ رہے ہو کرونا وائرس جاتا کیوں نہیں؟ او میرے چند, او میرے پیارے, کرونا وائرس ویکسین سے نہیں جائے گا, یہ توبہ کرنے سے جائے گا. ویکسین لگواؤ. او حکومت والو, ٹرانسپورٹ بند کر دو تب بھی نہیں جائے گا, ریلوے کا نظام ختم کر دو, ہوائی جہاز کا سفر منقطع کر دو, نہیں جائے گا. اسکولوں میں بچوں کا داخلہ بند کر دو, کرونا نہیں جائے گا. سرکاری دفتروں میں انٹری بند کر دو, ویکسین نہ لگواؤ تو نہیں آ سکتے, کرونا نہیں جائے گا. حکومت پاکستان اعلان کرے ہر نماز کے وقت, ہر نماز کے وقت ہر سرکاری ادارے میں چھٹی ہو. خبردار جب نماز کا وقت آئے, بازار میں کوئی نظر نہ آئے, گلی میں کوئی نظر نہ آئے, گاڑی میں کوئی نظر نہ آئے, سارے کے سارے چھوٹے بڑے گورے کالے خدا کے گھر میں نظر آئے. رب کعبہ کی قسم ہے تم خدا کے گھر میں آ کر دکھا دو, اللہ زمین سے کرونا اٹھا لے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ کائنات کے اندر سب سے بڑا کوئی گناہگار دکھا جو بہت بڑا گناہگار. فرمایا میرا موسیٰ دیکھ کے کیا کرو گے؟ کہ الہ العالمین ذرا گنہگار تو دکھا. اللہ فرمانے لگے ٹھیک ہے, میرے کلیم میرے سے لاڈ پیار میں بات کرتا ہے, فلانی بستی کے اندر چلا جا اور جا کے کائنات کا سب سے بڑا گنہگار دیکھ کے آ جا. موسیٰ علیہ السلام سویرے سویرے نکلے اور اسی دروازے پہ جو پروردگار عالم نے بتلایا تھا تشریف لے گئے. جا کے دروازہ بجایا, ایک آدمی گھر سے باہر نکلا. موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہے, کہ لگے اللہ اسے تو دنیا جھک جھک کے سلام کرتی ہے, کہ دنیا کی نظروں میں کچھ اور ہے, میری نظروں میں کچھ اور ہے. اللہ اتنا پریشان ہوئے موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ روتے ہوئے واپس آ گئے. رات کی تاریکی میں پھر اللہ سے بات کرے, اللہ تو نے اب بڑا گناہگار تو دکھا دیا, اب دھرتی پر کوئی ایسا آدمی دکھا جس سے تو راضی ہو چکا ہے. اے موسیٰ جس دروازے پہ کل گیا تھا اسی دروازے پہ آج چلا جا, جس دروازے پہ آج حاضری بھر کے آیا صبح وہی تو اسی دروازے پہ چلے جانا, تجھے دنیا کا سب سے بڑا نیکوکار آدمی نظر آ جائے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, اللہ غنی جا کے اسی دروازے کو بجایا, دیکھا ایک آدمی باہر نکلا, وہی آدمی تھا جو کل گنہگار تھا. خدا کا پیغمبر دیکھ کر حیران ہو گیا. اللہ اکبر, وہاں تو کچھ نہ کہا, کہ موسیٰ بولنے کی اجازت نہیں, تو نے کہا تھا دکھا, میں نے دکھا دیا, اگر اس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو اس سے نہ پوچھ, میرے سے پوچھ. موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں, اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں, پوچھتے جا رہے ہیں اللہ بتا تو صحیح اس نے کیا کیا, اللہ بتا اس نے کیا کیا. راتوں کو سجدے میں پڑھ کر صدقے خیرات کر کے تجھے راضی کیا. فرمایا نا موسیٰ نا. فرمایا اللہ بتا تو اسے عرض کی کیسے راضی کیا؟ کہ اے موسیٰ جب شام کو یہ اپنے گھر آیا, صبح سارا دن گناہوں میں گزرا, بازار گلیوں میں گناہوں میں گزرا,
جب شام کو یہ اپنے گھر آیا، اے موسیٰ اس کی بیوی اس کے آگے روٹی لے کے آئی، سالن اور روٹی کا چکیر اس کے آگے رکھا، اس نے روٹی کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں پکڑا، بڑی موج مستی میں گناہ کی لذت میں ڈوبا ہوا روٹی سالن میں ڈبو کے یوں کر کے منہ کو لے کے جانے لگا۔ اے موسیٰ علیہ السلام اس کی نگاہ اس کی بیوی پہ پڑ گئی جو اپنی چنری اپنی آنکھوں پہ رکھ کے رو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس نے روٹی کا ٹکڑا چھوڑا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا سر میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، یا میکے سے کوئی خبر آ گئی، پریشانی کی کیا بات ہے، کس وجہ سے رو رہی ہوں؟ انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگی تیری وجہ سے رو رہی ہوں۔ کا ٹکڑا ہاتھ میں کہا میں نے تجھے کیا کہا؟ کہ تو نے تو نہیں کچھ کہا، تیری وجہ سے آج مجھے محلے والی عورتوں نے کہہ دیا ہے۔ کیا کہا؟ کہ آج تیرے جانے کے بعد ڈرتی ڈرتی ایک محلے کی عورت آئی تھی اور کہنے لگی تیرے بندے نے تے حد ہی کر دیتی، ان نے گناہ کی دینے اور تے بچیاں تو پتہ لگ گیا تیرا بندہ بڑا گناہگار ہے۔ کہ جب اس کے بول سنے میرے سے راہ نہ گیا، مجھے اپنے باپ کی پکی داڑھی میرے سامنے آ گئی، میں شرمندہ ہو کے سر جھکا کے رونے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگی ہڑتا بس کر، ہاتھ چھڑ، ہاتھ بات مانتی ہوں، ہڑتے گناہ چھڑ دے۔ محلے والوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ موسیٰ اس وقت اس کے دل میں ندامت ہوئی، آنکھ سے آنسو نکلا، اس نے اپنی آنکھ کا آنسو چھپانے کے لیے اپنی بیوی سے منہ موڑ لیا، روٹی کا ٹکڑا ادھر، منہ بیوی سے موڑ کے پرلی طرف کہنے لگا اللہ بس اڑتی عورتہ دے تانے مل گئے، اللہ اڑتے میں نو معاف کر دے۔ موسیٰ اس کا آنسو آنکھ سے نکل کر یہاں آیا، میری رحمت والا دریا اس کے دروازے پر آ گیا۔ اے موسیٰ اتنے بول پہ میں اتنا راضی ہوا، میرے زندگی کے سارے گناہوں کو اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ جو رب اپنے بندے کو اتنی جلدی معاف کر دے، اس رب سے معافی مانگنے کے لیے 27ویں شب قدر کا انتظار کیوں، ربیع الاول کا انتظار کیوں، رات کے اندھیرے کا انتظار کیوں، اور جمعے کی راتوں کا انتظار کیوں، اور میرے عزیزوں جمعے کے دن کا انتظار کیوں؟ آ جاؤ ابھی اپنے رب کو منا لے، ابھی اپنے رب سے معافی مانگ لے۔ اللہ کی قسم وہ قادر ہے، وہ معاف کرنے میں کسی کا مشورہ نہیں لے گا، وہ معاف کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، وہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرے گا، بلکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ روزے داروں سے نکاح، یہ نیکوکاروں سے نکاح، یہ روزہ رسول کے مجاوروں سے نکاح، یہ بیت اللہ کی خدمت کرنے والوں سے نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کن لوگوں سے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کے گناہ پہاڑوں سے اوپر، جن کے گناہ ان کی سوچوں سے زیادہ، جن کے گناہ جس درخت کے نیچے بیٹھ رہے اس درخت کی چھاؤں سے زیادہ، پتوں سے زیادہ، جس زمین پہ بیٹھ رہے اس مٹی کے ذرات سے زیادہ ہو گئے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میرا بندہ آگے دکھانا تیرا کام ہے، رحمت والی چادر میں لپیٹ لینا میرا کام ہے۔ ہر آدمی کا خاندان، ہر آدمی کا کردار، ہر آدمی کی شخصیت، ہر آدمی کا وقار، ہر آدمی کا عہدہ، ہر آدمی کی عزت کی بلندی، ہر آدمی کا ڈیرا اس کی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اور لوگوں اچھا بول لو، اور لوگ دل دینے میں دیر نہیں کرتے، اور برا بول زبان سے بول لوگ منہ پر تھوکنے میں دیر نہیں کرتے۔ زبان کردار کا اچھا ہو، لوگ بیٹیاں لا کے دروازے پر بٹھا دیتے ہیں، اور زبان کا بولو لوگ دروازے سے گزرنا چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے انسانیت پیسے میں نہیں چھپی، انسانیت صدارت وزارت کے عہدے میں نہیں چھپی، انسانیت تو انسان کی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ بول کے دیکھ لو، خدا کی قسم بول سے پتہ لگ جائے گا انسان بول رہا ہے یا کتا بھونک رہا ہے۔ بات اس نبی کی کرتے ہو اور جس نے طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کے ماتھے پر بل نہ ڈالا، بیٹیوں کو طلاق ہوئی رو کے دکھا دیا، سمیہ کا ریڑا اجڑ گیا، زریرہ
کی آنکھیں نکل گئی، بلال کے چمڑے ادھڑ گئے، ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، عامر بن فہیرہ کا سر قلم کر دیا گیا، چچا امیر حمزہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، مصعب بن عمیر شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، آنکھ میں آنسو دکھایا اور کہا اللہ اپنے ذوق کا تیرے سے سوال کرتا ہوں، اے میرے چاند و میرے چاند، امتی اس نبی کے ہو جس نے سارے نبیوں سے زیادہ تکلیف برداشت کر کے اف تک نہ کیا، اور اپنی حالت یہ ہے باپ کے سامنے آنکھ پھاڑ کے دیکھ رہے اور کہتا اماں اب میرے کہ میرا کو چلا جا ورنہ میں داڑھی پکڑنے میں دیر نہیں کروں گا۔ بات اس نبی کی کرتے ہو جس کی کچھڑی اٹھا کر مکے کی گلیوں میں روڈوں میں چل کر اس کی گالیاں سن کر دعا دے کے آیا، اور اپنی حالت یہ ہے بیوی کو دھکا مار کے کمرے میں بند کر رہے اور کہہ رہا خدا دے واسطے تو تے چپ کر جا، میری ماں نو بھوکڑ دی عادت ہے۔ اور لوگوں کرونا نہ آئے تو کیا آئے، بات اس نبی کی بیٹی کی کرتے ہو، اس نبی کی کرتے ہو جو بیٹی کو سینے سے لگا کے کہہ رہا بیٹی جس گھر میں تجھے بھیج رہا ہوں چرپائی پہ بٹھائے یا زمین پر سوکھی کھلائے، ٹکڑے کھلائے یا گھی والی کھلائے، کبھی شور کا شکوہ کر کے میرے گھر میں نہ آنا، تجھے میڑے میں نظر تو آؤں گا بیٹی تجھے چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ اگر اس حالت میں تو علی سے ناراض ہوئی تیرا جنازہ اٹھ گیا، تیرا جنازہ میرا کوئی یار پڑھائے گا، میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ بات اس نبی کی کرتے ہو اور عورت کردار وہ دکھا رہی ہے، تانے میں جا کر بیان دے رہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے شوہر کے گلے پہ چھرا پھیر کے آ گئی۔